جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تمہیں دولہا بناتا ہے. اللہ تمہیں نمازی کو دولہا بناتا ہے. حضور کی حدیث ہے جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو تیرے سر سے لے کر آسمان تک نور کے ستون اور نور کی کنڈیلیں ہوتی ہیں. نور ہی نور ہوتا ہے. میں اپنے الفاظ میں کہوں گویا کہ تیرے سر پہ نور کا صحرا باندھا جاتا ہے اور پھر آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں نمازی کی. جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے میرے بھائی، تو الجھ گیا بازار میں، میرے بھائی تو الجھ گیا گیم میں، تو الجھ گیا برائیوں میں، بیوی بچوں میں، سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، رب کے حقوق تو کیوں ادا نہیں کرتا؟ نماز کے لیے ٹائم نکالو. کیوں کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ہے؟ نکالو ٹائم. ٹائم کبھی ملے گا نہیں. جب اپنے پیٹ کی گندگی دور کرنے کے لیے روزانہ ٹائم نکالتے ہو تو اپنی روح کی گندگی دور کرنے کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک تاجر کے پاس پہنچے، کہا بیٹا نماز، کہا بابا ٹائم نہیں ملتا. تو وہ اس کے کپڑے کی دکان تھی، وہ کپڑا سوننے لگے بزرگ. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا جب تو نے کہا نا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو میں تیرے دکان کے تھان سوم رہا ہوں کپڑے. پیشاب اور پاخانہ تو یہی کرتا ہوگا نا، ٹائم نہیں ہے تیرے پاس. تو کہا بابا کیسی بات کرتے ہیں، پیشاب لگتی ہے تو باہر جاتا ہوں. کہا نادان، پیشاب کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں. جھوٹ ہے، ٹائم نہیں ہے. جو جتنا کہتا ہے نا ٹائم نہیں ہے وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے. سب ٹائم ہے. کل کے مقابلے میں آج آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ یہ واٹس ایپ دیکھنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 3 گھنٹے ہوٹلوں کی کرسی توڑنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو پورا اخبار چاٹ جاتے ہو، ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ ہوٹل پہ 2 روپے کی 4 روپے کی چائے پیتے ہو اور خود کے گھر میں چوہے بھوکے پڑے ہوئے ہیں اور وائٹ ہاؤس پہ تم ایسے تبصرہ کرتے ہو جیسے بل کلنٹن تمہارا کلاس فیلو ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حیرت ہے. اپنے مذہب پر تبصرہ کر، اپنے گھر پہ تبصرہ کر، اپنی قوم کے مستقبل پہ تبصرہ کر. کیا اونچی اڑان ہو گئی ہے لوگوں کی. زمین کے پیروں کے نیچے کی زمین کے حقائق نہیں پتا اور آپ جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے حالات پہ تبصرہ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کے کان میں کوئی کہہ گیا ہے. اتنے بڑے بڑے منصوبے. یاد رکھیں اپنا وقت ضائع مت کیجئے. ٹائم بہت دیا اللہ نے. عبادت کرو، وقت نکالو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور ہی نور ہوتا ہے اور فرشتے زیارت کرنے آتے. کتنا محترم ہو جاتا ہے انسان جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں. اسی پہ بس نہیں، تیسری منزل، تیسرا درجہ، اس کے سامنے اس کا اللہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے. یعنی نمازی اور خدا کے درمیان پھر کوئی پردے نہیں ہوتے اور اس کو احساس دلانے کے لیے پیچھے سے ایک فرشتہ کہتا ہے بندے تیرا خدا تیرے سامنے، اس کے اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اگر تو اس کیفیت کو جان لے، اس کی لذت کو محسوس کر لے تو تو زندگی بھر کبھی سلام ہی نہ پھیرے اور اسی حالت میں تو دنیا سے جانا پسند کرے. یہ نماز ہے لیکن ہم نہیں. اور نماز میں تصورات پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے نماز میں رو گڑ گڑاؤ. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ. یہ تصور کرو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ جب وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کا چہرہ وضو کرتے وقت تو کیوں پیلا ہو جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خون آپ کا نچوڑ لیا ہو. فرماتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس کے دربار میں کھڑے رہنے جا رہا ہوں، میں کس کے دربار میں کھڑے رہنے جا رہا ہوں. اس دربار کی ہیبت کی وجہ سے میرا خون سوکھ جاتا ہے. آپ توجہ کریں. اور ہم جو ہے وہ چلا پکار کرتے مسجد میں جاتے ہیں اور چلا پکار کرتے مسجد سے نکل جاتے ہیں. بتاؤ کوئی انداز بندگی نظر آتا ہے؟ نہ سر جھکا کر، نہ عاجزی، نہ انکساری. سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے. وہاں گڑ گڑاؤ، وہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کرو، رب کی بارگاہ میں رو. اللہ اکبر. صحابہ جب نماز پڑھتے تھے خود کا احساس ختم ہو جاتا تھا. بس بات آخری کر کے اپنی بات ختم کر لوں اور انشاءاللہ تعالی کل کے لیے پھر کل انشاءاللہ کہاں پروگرام ہے؟ مدنی نگر میں. اور کل کا عنوان بہت دلچسپ ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے اور سارے عنوانات کی جان ہے. اس کا مطلب کل کا عنوان ہے جان ایمان، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور سے عشق کرنا. اللہ نے چاہ تو وہاں گفتگو ہوگی لیکن ایک روایت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نماز پڑھنے والوں نے کیسی نماز پڑھی؟ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر میں تھے
حالت سفر میں حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. پڑاؤ کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ میں سے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے 2 لوگ جو پہرا دیں گے؟ دشمن کا خوف نہیں ہے، پہرا کون دے گا؟ 2 جوانوں نے کہا حضور ہم دیں گے، اور دونوں پہرا دینے لگے. کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا. ایسے میں دونوں جوانوں نے آپس میں باتیں کی، ایک کام کرتے ہیں کہ آدھی رات ایک سو جائے، آدھی رات دوسرا پہرا دے، اور دوسرا آدھی رات سو جائے، پہلا پہرا دے. اس طرح رات آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے آپ سو جائیں، میں پہرا دیتا ہوں. اب ہم لوگوں کو کوئی کام نہیں ہوتا نا، جیسے مثال کے طور پر کارخانہ سنبھالنا ہے رات بھر، ابا نے کہا کہ کارخانہ سنبھالنا ہے، مزدور کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ سب دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، یا ہوٹل چلانا ہے، گلے پہ بیٹھنا ہے، یا کچھ اور کام. تو کچھ کام نہیں، صرف دیکھ ریکھ کرنا ہے. تو ہم سیدھا موبائل لے کر بیٹھتے. یہ ایسی بلا ہو گئی ہے، اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. میں منع نہیں کرتا، کون منع؟ اسلام منع نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں؟ لیکن اس کو اپنے اوپر جو آپ نے مسلط کر لیا ہے نا، اس سے نکلو، اس سے نکلو. بس گھسے رہتے ہیں. بلکہ اب تو لوگ تقریروں میں بھی بیٹھتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تو بھی موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں تو بھی. ابھی اجتماعی نکاح سے میں آ رہا ہوں، میں نے وہاں لوگوں کو یہی کہا، یہ موبائل کی ایسی وبا پھیل گئی کہ اب پنچایت بیٹھ رہی ہے، عورتیں کہتی ہے کہ یہ گھر میں آتا ہے تو موبائل میں لگا رہتا ہے، ہمیں ٹائم نہیں دیتا. پنچایت بیٹھ، طلاق تک کی نوبت آ گئی. ہنسنے کی بات نہیں ہے، طلاق تک کی نوبت آ گئی. میں نے اپنے ساتھیوں سے میں نے وہاں پر کہا میرے بھائیوں، اگر کوئی رات بھر نماز پڑھے اور بیوی کا حق ادا نہ کرے تو حضور نے اس رات بھر نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی. آقا نے فرمایا کہ کیا تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو رات بھر نفل نہیں پڑھ سکتا، تجھے اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنی بیوی کا حق ادا کر اس کی خوشی کے لیے. تو اگر نماز، نفل نماز بیوی کا حق ادا کرنے میں رکاوٹ بنے تو اسلام اس کو منع کرتا ہے. تو یہ موبائل کے گیم اگر بیوی کو ٹائم دینے میں رکاوٹ بنتے تو اس کی اجازت کس نے دی؟ گھر میں آ کر بھی موبائل پہ گھسے رہتے، لگے رہتے. نشہ ہو گیا لوگوں کو، موبائل کا نشہ، نشے کی طرح موبائل استعمال کرتے. ہر 2-4 سیکنڈ پہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا میسج ہے. ارے تمہیں بندوں کے میسجز کا اتنا خیال ہے، کبھی قدرت کے میسج کبھی کوئی خیال کر دے. کچھ نہیں پتا، دین دھرم کچھ نہیں پتا، ہر چیز سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن مرنا ہے، سب یہی رہے گا. قبر میں اکیلے جاؤ گے یا اپنے کفن میں اعمال اچھے برے لے کر جاؤ گے، کچھ اور لے کر نہیں جاؤ گے. سدھرو سورو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، ورنہ روتے روتے ماں کے پیٹ سے آئے تھے اور قبر کے پیٹ میں بھی روتے روتے چلے جاؤ گے. اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں وقت ایسی تلوار ہے کہ اگر تو نے اس کا استعمال نہیں کیا تو وہ 2 دھاری تلوار تجھے ذبح کر دے گی، نہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گی، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اس لیے اس کا صحیح استعمال کرو، ٹائم پاس مت کرو. ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں فضول باتیں. اچھا گیم ہی نہیں، اب تو یوٹیوب پر لوگ کیسے کیسے گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے، لوگوں کو توفیق دے. ان کے پاس بھی ٹائم تھا، رات بھر پہرا دینا تھا. ایک ساتھی سو گیا تو انہوں نے سوچا کہ کھڑے رہ کے بیٹھ کے کروں گا کیا. ان کو جو سب سے پسندیدہ چیز تھی نماز شروع کر دی. اور تلاوت میں اتنے مصروف ہوئے کہ دشمن کا گزر ادھر سے ہوا تو اس کو یوں لگا کہ درخت ہے. دشمنوں نے آپس میں باتیں کی درخت ہے، کیونکہ ایک دم جامد و ساکت کھڑا ہے. کیا عبادت والے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ لوگ درخت کہتے تھے. امام اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے بازو میں ایک کافر کا گھر تھا یا کسی کا گھر تھا، تو ایک چھوٹی سی بچی تھی. امام اعظم کے وصال کے بعد اس بچی نے اپنے باپ سے کہا ابا، ہمارے پڑوس میں جو مسلمانوں کے امام رہتے ہیں ان کے آنگن میں ایک درخت تھا جس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا تھا، آج وہ سایہ ہمارے آنگن میں نہیں پڑتا، کیا وہ درخت کاٹ دیا گیا؟ تو باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اس کا سایہ ہمارے گھر کے آنگن میں آتا تھا، اور آج وہ عبادت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ عبادت کا انداز تھا. تو بحث ہونے لگی. درخت ہے کہ انسان
کسی نے کہا بحث مت کرو، آسان ہے، تیر چلاؤ، انسان ہوگا تو حرکت کرے گا، درخت ہوگا تو حرکت نہیں ہوگی۔ تیر چلے مگر حرکت نہیں ہوئی، تیر چلے مگر حرکت نہیں ہوئی۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، نماز مکمل کی تو اپنے ساتھی کو اٹھایا، کہا کہ اٹھو اب آخری وقت آ گیا۔ ارے پہلا تیر لگا تھا تو آواز دے دیتے، کہ نماز میں اتنا مصروف تھا، ایسی لذت اٹھا رہا تھا نماز کی کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ جسم تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے۔ ایسی نمازیں اللہ تک پہنچاتی ہے۔ کم سے ہم اتنا نہیں کر سکتے، کچھ تو کر سکتے ہیں، اور اللہ سے توفیق مانگو نماز کی۔ اگر ایک نماز بھی دوسروں سے زیادہ پڑھ لی نا، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ دو بھائیوں کا انتقال ہوا حضور کے دور میں، اس حدیث کے راوی سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ دو بھائیوں کا انتقال ہوا اور دونوں کے انتقال میں 40 دن کا فرق تھا۔ 40 دن پہلے ایک بھائی مرا، 40 دن کے بعد دوسرا بھائی۔ تو جو بھائی پہلے انتقال کیا تھا لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا وہ جو دوسرا بعد میں انتقال کیا تم اس کی تعریف نہیں کرتے، کیوں؟ کیا وہ متقی نہ تھا؟ کہ حضور وہ بھی متقی تھا لیکن وہ زیادہ متقی تھا جس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ 40 دن کے بعد انتقال کیا ہے، اور اس سے جو پہلے گیا اس نے 40 دن کی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں۔ جو پہلے گیا اس سے بعد میں جانے والے نے 40 دن کی نمازیں زیادہ پڑھی ہے۔ ایک سجدے کی اہمیت تجھے کیا معلوم کہ ایک سجدہ کتنا بلند کر دیتا ہے؟ اس نے تو اس سے 40 نمازیں زیادہ پڑھی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اسی لیے ہم جو عمر لمبی مانگتے نا، گیم کے لیے نہیں مانگتے، عبادت کے لیے مانگتے، کہ زیادہ عبادت لے کر جائیں گے تو زیادہ اجر ملے گا۔